السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول کی جانب سے آن لائن طرز تعلیم کے تحت آج جماعت ہشتم کا مضمون سائنس پڑھایا جا رہا ہے، جس میں سبق نمبر 2 صحت اور امراض، اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ تمام بچے اسے غور سے دیکھیں۔ بچوں، سوال نمبر 1 ہے، فرق واضح کیجیے، جس میں ہے متعدی امراض اور غیر متعدی امراض۔ اس میں آپ کو 2 کالم بنانا ہے، پہلے متعدی امراض، دوسرے میں غیر متعدی امراض۔ نمبر 1 ہے، جن امراض کی منتقلی مریض سے صحت مند شخص تک ہو سکتی ہے، انہیں متعدی امراض کہتے ہیں۔ جو مرض مریض سے صحت مند شخص تک نہیں منتقل ہو سکتے ہیں، انہیں غیر متعدی امراض کہتے ہیں۔ متعدی امراض آلودہ پانی، ہوا اور مرض بردار حیوانات اور حشرات کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ غیر متعدی امراض کسی بھی واسطے کے ذریعے نہیں پھیلتے۔ متعدی امراض شدید قسم کے امراض ہیں، کیونکہ یہ بیکٹیریا، وائرس یا پروٹوزوا کے ذریعے فوری طور پر لاحق ہوتے ہیں۔ پس ان امراض کی خدمات بہت جلد ظاہر علامات بہت جلد ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو متعدی امراض ہے تو اس کا علم ہمیں بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی علامات بہت جلد ظاہر ہوتی ہے۔ غیر متعدی امراض موروثی خاصیت کی بنا پر لاحق ہوتے ہیں۔ چند غیر متعدی امراض تحولی عمل میں رکاوٹ، چند غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے بھی لاحق ہوتے ہیں۔ کیا ہے بچوں؟ غیر متعدی امراض موروثی خاصیت کی بنا پر لاحق ہوتے ہیں اور تحولی عمل میں رکاوٹ، چند غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے بھی لاحق ہوتے ہیں۔ ان کی علامات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یہ دھیرے دھیرے عیاں ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے بچوں، متعدی امراض کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹکس یا اینٹی ہیلمنٹ دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں دق یعنی ٹی بی، عرقان، ہیپاٹائٹس، جذام، کھانسی، سردی زکام، انفلوئنزا وغیرہ۔ اسی طریقے سے غیر متعدی جو امراض ہے، ان کا علاج اینٹی بایوٹکس دواؤں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ ان امراض کے لیے ایک مخصوص طریقہ علاج ہوتا ہے، مثالیں ذیابیطس، کینسر، امراض قلب وغیرہ۔ دیکھیے دوسرا سوال ہے، متفرق لفظ پہچانیے۔ ملیریا، عرقان، فیلپا، ڈینگو۔ تو بچوں یہ سب عرقان کو چھوڑ کر تمام بیماریاں کیا ہے؟ مچھر سے ہونے والی ہے، اس لیے ہم کسے الگ کر دیں گے؟ عرقان کو۔ دیکھیں یہاں پر لال پین سے اسے نشان زدہ کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے طاعون، ایڈز، ہیضہ، دق۔ تو یہ تینوں جو بیماریاں ہیں، طاعون، ہیضہ اور دق، یہ کیا ہے؟ متعدی بیماریاں ہیں، اور اس میں ایڈز کیا ہے؟ یہ غیر متعدی مرض ہے، اس لیے ہم نے ایڈز کو کیا کیا ہے؟ نشان زد کیا ہے۔ اگر اس لحاظ سے نہ بھی دیکھیں، تب اگر طاعون، ہیضہ اور دق یہ تینوں بیماریاں کیا ہے؟ آسانی سے ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، اور ایڈز کیا ہے؟ اتنی آسانی سے ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ تیسرا ہے، 1 یا 2 جملوں میں جواب لکھیے۔ الف ہے، متعدی امراض کے پھیلاؤ کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ جواب ہے، متعدی امراض کا پھیلاؤ آلودہ ہوا، پانی، غذا، مرض بردار حشرات، جانور اور انسان کے ذریعے ہوتا ہے۔ ب ہے، ایسے غیر متعدی امراض کے نام بتائیے جن کا ذکر سبق میں نہیں ہے۔ جواب، دمہ، موتیابند،
गुर्दों के अमराज जैसे गुर्दों की पथरी, गुर्दों की नाकामी, घुटनों और जोड़ों का दर्द, अल्जीमर जो बुढ़ापे का आम मर्ज है, फिशार खून, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, दिमागी बुखार वगैरह। ये क्या है? गैर मुतादी अमराज है। सवाल है ज़ियाबतीस अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी है? जवाब, गैर मियारी तर्ज ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव, महरिकात के अफराज में गैर तवाज़ुनी कैफियत वगैरह ज़ियाबतीस और अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। सवाल है क्या हासिल होगा, क्या टाला जा सकता है? कौन से अमराज की रोकथाम होगी? नंबर 1, पानी उबालकर और छानकर पीना। जब पानी को उबाला जाता है तो इसमें मौजूद अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिश, असहाल, इरखान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबालकर और छानकर इस्तेमाल किया जाए तो इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। पानी को उबालकर और फिर इसे छानकर इस्तेमाल करने से मुतादी अमराज की वबा को भी काबू में रखा जा सकता है। है सिगरेट नोशी और शराब नोशी ना करना। सिगरेट नोशी और शराब नोशी दो ख़तरनाक लतें हैं, यानी कि आदतें हैं। शराब नोशी से जिगर की बेकायदगी पैदा होती है। शराब का आदी इंसान ख़राब तग़ज़िये का शिकार होता है। इसकी जहनी और नफ्सियाती हालतें बदतर हो जाती है। इसकी समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिगरेट नोशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि कैंसर के अलामत पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नोशी करने वालों में मुंह, ज़बान, तनफ्फुसी नालियां और फेफड़ों का कैंसर आम है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी लत पैदा करने वाली आदतें हैं, इसलिए हमें हर हालत में सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए। जिम है पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना। जवाब है पाबंदी से वर्जिश करना और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिस्मानी सेहत मुतवाज़न हालत में रहती है। क़ुव्वत बख्श मादों से भरपूर ग़िज़ा से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इंसान अमराज पैदा करने वाले जरासीमों से मुकाबला कर सकता है। तवानाई बख्श ग़िज़ाई अज्जा से जरासीम ज़दगी नहीं होती और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव वगैरह के कसरत इस्तेमाल से अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस, मोटापा वगैरह जैसी शिकायत पैदा होती है। वर्जिश से जिस्म में दौरान खून में बेहतरी होती है। पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश से गलत तर्ज ज़िंदगी से पैदा होने वाली बेकायदगियों को टाला जा सकता है। इसलिए एक फ़र्द को इन अच्छी आदत को अपनाना बेहद ज़रूरी है। खून देने से क़ब्ल खून की मुनासिब जांच करना। खून की मुंतकिली के दौरान खून का अतिया करने वाले के खून और खून हासिल करने वाले के खून में एकसानियत होना ज़रूरी है, वरना खून हासिल करने वाले जिस्म में खून जम सकता है या इसमें गांठें पैदा हो सकती है। जरासीम ज़दा खून से सेहतमंद शख्स के जिस्म में एड्स और हेपेटाइटिस जैसे महलिक अमराज के वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। बस इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए हर सतह पर खून की जांच ज़रूरी है। आप इसकी या इसके वालिदैन की मदद किस तरह कर सकते हैं? जवाब, इब्तिदा में हम ज़ैत को फलों, सब्जियों और दूध वगैरह पर मुश्तमिल मुतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करने का इंतज़ाम करेंगे। इसकी माँ को मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत से आगाह करेंगे। इसके घर के अतराफ़ का माहौल साफ़ और सेहतमंद होना ज़रूरी है। इन्हें इसकी अहमियत से आगाह करेंगे।
غذا کو ڈھک کر رکھنا، اسے مکھیوں کے ذریعے آلودہ ہونے سے بچانا، گھر میں جراثیم کش اور حشرات کش دواؤں کے استعمال سے مکھیوں اور جھینگروں کا خاتمہ کرنا وغیرہ، ان تمام ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائیں گے۔ زید کے والد کو شراب نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ انہیں اپنی لت کو چھڑانے کے لیے لت چھڑانے کے مرکز پر لے جانے کا انتظام کریں گے اور ان سے یہ عہد کروائیں گے کہ وہ اب کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ذیل کے امراض کی انسدادی تدابیر لکھیے، یعنی امراض سے بچاؤ کی تدابیر لکھیے۔ نمبر 1 ہے ڈینگو۔ جواب ہے ڈینگو کا مرض ایڈس ایجپتی مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس کی مادہ مچھر ساکن جمع شدہ پانی میں انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے ان مچھروں کی پیدائش اور نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کے اطراف پانی جمع نہ ہونے دیں۔ یہ ایک اہم انسدادی تدبیر ہے، خاص طور پر جہاں صاف پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ ان مچھروں کے محفوظ افزائش نسل کے مقامات بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے ذرائع یا برتنوں میں پانی کا ذخیرہ نہیں ہونے دینا چاہیے یا ان کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جمع شدہ پانی کو بہا دیا جائے۔ اس مرض سے محفوظ رہنے کا دوسرا طریقہ جسم میں قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ جسم ڈینگو کے وائرس کا خاتمہ کر سکے۔ جیم ہے ذیابیطس۔ امراض قلب کی اہم وجوہات کون سی ہے؟ جواب غیر معیاری طرز زندگی، خراب قسم کی خوراک، ورزش میں کمی، شدید ذہنی تناؤ اور کام کا دباؤ، محرکات کے افراز میں غیر توازنی کیفیت وغیرہ ذیابیطس اور امراض قلب کی اہم وجوہات ہیں۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے جہاں پر آپ کو سائنس کی مزید معلومات دی جائے گی۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اور ہمارا جو چینل ہے صفا اردو پرائمری اسکول کا، اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔